अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक और मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें इस वक्त जो हैं वो जो गर्दिश कर रही हैं और जिस पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है वो जीबी इलेक्शन के हवाले से है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सोचने की ज़रूरत ये है कि हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। क्या सिर्फ शोर शराबा तक ही हमें महदूद रहना है या हमें उन मसाइल पर बात करनी है जो आवाम के असल मसाइल हैं। और मैं आज बात करना चाहूँगी उस दुश्मन के हवाले से जिसके वार बहुत सख्त है। फर्स्ट वेव में भी वार बहुत सख्त है, लेकिन सेकंड वेव में जो वार इस वक्त हो रहे हैं उसके लिए एक तो सबसे बड़े मसले की और तशवीशनाक बात यह है कि आवाम की तरफ से गैर संजीदगी हमें नज़र आ रही है। मैं कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रही हूँ और ये सेकेंड वेव जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। दुनिया भर में इस वक्त जितना ये वायरस फैल चुका है और अब पाकिस्तान में जो सेकेंड वेव हमें नज़र आ रही है इसके हवाले से अगर गौर किया जाए तो आपको ये मालूम होगा कि शायद शुरू में जब फर्स्ट वेव में इसका आगाज़ हुआ था तो इतने लोगों की डेथ्स नहीं हो रही थी, लेकिन अब ज़्यादा संजीदगी इसलिए दरकार है कि हमारे यहाँ लोगों ने SOPs की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दी है। फर्स्ट टाइम जब हमने ऑब्जर्व किया तो एक खौफ भी था, लोग ये महसूस कर रहे थे कि हमें इससे बचना है, लेकिन अभी हमें वो फिज़ा नज़र नहीं आ रही है। लोग संजीदगी से इसको नहीं ले रहे हैं। आप मार्केट्स में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको आवाम नज़र आएगी और बहुत कम लोग आपको मास्क पहने हुए नज़र आएंगे। अब सिर्फ हुकूमत की ही तो ये जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। कहीं जल्द से जुलूस हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर हैं, आप जिधर भी जाएं हर तरफ सर ही सर नज़र आते हैं, लेकिन कहीं आपको संजीदगी नज़र नहीं आती। NCOC की डेली की जो रिपोर्ट्स हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, आपको ये मालूम हो रहा है कि केसेस में कितना इजाफा हो रहा है। और अगर मैं गुज़श्ता 24 घंटे की ही बात कर लूँ, वो तफसीलात आपसे शेयर कर लूँ, तो 2128 नए केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं और इसके अलावा 19 लोगों की डेथ हो चुकी है। और इस मरतबा तो ये भी बताया जा रहा है कि स्कूल जाने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी कैरियर हो सकते हैं और वो भी इसकी जद में आ सकते हैं। सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है और बल्कि बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसके बावजूद हम क्यों उस पर अमल नहीं कर रहे हैं? हमारा रवैया क्या होना चाहिए? किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, इससे फाइट कर सकते हैं? हम ये चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में इस पर बात करें। और इस वक्त जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। और मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हम इनसे ये जानेंगे कि हुकूमत इस वक्त जो इक़दाम कर रही है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे और जो इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं वो क्या उनको मज़ीद भी आगे अगर लॉकडाउन की शक्ल में, सख्ती की शक्ल में लेके जाना पड़ा तो किस हद तक वो सख्ती हो सकती है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जी मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब भी स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी पे भी इनकी गहरी नज़र है और हेल्थ के हवाले से अगर बात करें तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे कि ये सेकंड वेव जो है इसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं अजीम चौधरी साहब, आप मारूफ तजियाकार हैं और आवाम के नब्ज़ को समझते हैं। मैं चाहूँगी कि अजीम चौधरी साहब हमें ये बताएंगे कि इस वक्त हम गैर संजीदा क्यों हैं और ये संजीदगी कैसे लाई जा सकती है आवाम के रवैयों में। बहुत शुक्रिया सर आपका भी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, आज एक अहम इजलास तो पहले हुआ शफकत महमूद साहब की सरबराही में और उसमें डिस्कस किया गया कि तालीमी इदारों को बंद किया जाए या नहीं करना चाहिए। तमाम सूबों के जो वज़राए तालीम थे उनके साथ मौजूद थे। बहरहाल ये सिलसिला 23 तारीख तक का पेंडिंग हो गया और उसके बाद जो बहुत अहम इजलास हुआ है वो कौमी राब्ता कमेटी का हुआ है वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में। और उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस की तादाद जो है वो 4 गुना बढ़ चुकी है और अगर हमने एहतियात ना की तो सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो मैं चाहूँगी कि एक पैकेज हमारे पास है, वो पैकेज आप देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि गवर्नमेंट क्या इक़दाम कर रही है और सूरत हाल है क्या। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना के बायस इस वक्त यूरोप, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल करके मौसर तौर पर न सिर्फ कोरोना को कंट्रोल किया बल्कि अपने आवाम को मुआशी मुश्किलात से भी महफूज रखा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरी लहर से महफूज रहने के लिए आज कौमी राब्ता कमेटी में मुतअद्दिद फैसले किए गए हैं। नंबर 1 मास्क, ये जितना भी जिधर भी पब्लिक में निकले ये मास्क पहने। फैक्ट्रीज, दुकानें बिल्कुल हमने बंद नहीं करनी, लेकिन इन फैक्ट्रीज और इन दुकानों और इन कारोबार में आपने SOPs फॉलो करनी है। हमने सारे मुल्क में जल्द से खत्म कर दिए
اپنا بھی ختم کر دیا اور ہم سب کو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدھر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے وائرس. ابھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اسکولوں کے اندر، جب سے اسکول کھلے ہیں، کہ وہاں کتنی پھیل رہی ہے. تو ایک ہفتہ ہم اور دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ اسکولوں کے اندر سے پھیل رہی ہے تو پھر ہم زیادہ سردیوں کی چھٹیاں دے دیں گے اور گرمیوں میں چھٹی کم کر دیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہمسائے ایران، بھارت اور دنیا کے دیگر ملکوں کی نسبت پاکستان میں کورونا سے نقصانات کم ہوئے. اب دوبارہ اسی احتیاط کی ضرورت ہے. 4 گنا ہمارے کیسز بڑھ گئے ہیں پچھلے 10 دن 2 ہفتے میں. ہماری جدھر 6-7 دن میں اموات ہو رہی تھی، اب وہ 25 پہ پہنچ چکی. ہم نے احتیاط نہ کی تو ہمارے ہاسپٹلز میں وہ حال ہوگا جو جون میں ایک دفعہ ہوا تھا، کہ ہمارے سارے بڑے بڑے شہروں کے ہسپتال بھر چکے تھے مریضوں سے. خدا نہ خواستہ اس سے بھی نہ بگڑ جائے حالات، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ میوٹیٹ کر گئی ہے، یعنی یہ اور تھوڑی سی چینج ہوئی ہے اور زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. میں اپنی ساری قوم سے اب کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم احتیاط کرنے کا. وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کی پچھلی لہر کے دوران پاکستان میں احتیاطی تدابیر پر بھرپور عمل کیا گیا. انہوں نے زور دیا کہ لوگ اب بھی سماجی فاصلوں پر عمل کریں اور ہر صورت ماسک پہنیں. ساری دنیا نے اپنی رمضان کے اندر مسجدیں بند کر دی سوائے پاکستان، اور مسجدوں سے یہ نہیں پھیلی. وہ کیوں نہیں پھیلی؟ کیونکہ ہماری مسجدوں میں ہمارے امام مسجد تھے، ہمارے علماء تھے، ان سب نے یہ کہا کہ SOPs فالو کرو، سوشل ڈسٹنس یعنی فاصلے پیدا کر کے، اور ساتھ لوگوں نے یہ ماسک پہنے. تو ہم بچ گئے اس سے، اور ہم نے اپنی مسجدیں بھی بند نہیں کی. یہ وہی ٹائم آ گیا، مسجدوں میں پھر سے ہمیں SOPs وہی جو رمضان میں کیا تھا. وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کو بھی کہا کہ وہ ملک بھر میں کورونا صورتحال کی مانیٹرنگ کریں اور جہاں بھی SOPs کی خلاف ورزی ہو اس سے متعلق اداروں کو آگاہ رکھیں. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں قومی رابطہ کمیٹی برائے کووڈ-19 کا اجلاس ہوا. اجلاس میں ملک بھر میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کورونا کی دوسری لہر سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے SOPs پر سخت عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. یہ پیکیج آپ نے دیکھا، اور گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اس کو بہت زیادہ پھیلنے سے پہلے کنٹرول کر لیا جائے. ابھی میں چاہوں گی کہ ہم سب سے پہلے ڈاکٹر اسماعیل داؤد صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نومبر میں بلکہ اکتوبر سے کیسز آ رہے تھے اور اب اس میں 4 گنا اضافہ بھی ہو چکا ہے. کس قدر انٹینسٹی ہو سکتی ہے اس سیکنڈ ویو کی اور یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. جس طرح آپ نے انٹروڈکشن پیکج میں بتایا اور وزیر اعظم نے بھی اپنی آج کے ایڈریس کے اندر ذکر کیا کہ یہ جو میوٹیشن ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے پچھلے چند ماہ میں ساری دنیا میں، اس کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ میں تیزی آ چکی ہے. اور اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو وائرس ہے یہ بھی اسی نوعیت کا ہے اور وہ تیزی سے پھیل رہا ہے. آلدو اس وقت ان حالات میں تیزی جب آئی ہے، یہ ابھی پچھلے والے جو تعداد ہے یا نمبرز ہیں ان سے زیادہ تو نہیں بڑھا، لیکن جس تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے یہ خطرہ ہم لاحق ہے کہ یہ خدا نخواستہ پچھلے والے جو ہائیسٹ نمبرز تھے ایک دن کے اندر 5,500 کہیں اس سے آگے نہ بڑھ جائے. تو یہ سپٹمبر سے اکتوبر اور اکتوبر سے اب جو ہے کوئی 3 گنا، یعنی اگر سپٹمبر سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 3 فولڈ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اور پچھلے مہینے میں جتنے پورے مہینے میں 20,700 کے قریب جو کیسز تھے، اس مہینے کے صرف 15 دن کے اندر 23,000 کیسز وہ رجسٹر ہو چکے ہیں، جس کے مطلب یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور جو احتیاط لوگ نہیں برت رہے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اب آپ کے اس کے پھیلنے کے حوالے سے؟ تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں پہلے جب سٹارٹ ہوا تھا تب لوگوں کی اتنی ڈیتھس ہم نے نہیں سنی تھی، اب تو بہت ینگ لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں اور ہر دوسرے تیسرے روز جس طرح سے آپ سن رہے ہیں تو بڑی تشویشناک جو ہے صورتحال ہے. بدقسمتی سے جو میوٹیشن کا جو میں نے ابھی ذکر کیا، وہ جو میوٹیشن ہے اس میں جو دوائیاں یا جو بھی کوئی تدابیر موجود ہیں، اینٹی وائرل ہوں یا جو بھی اس وقت دوائیاں موجود ہیں، ان کے اگینسٹ بھی سینسٹیوٹی جو ہے وہ اس وائرس کی وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے اور وہ تیزی سے پھیل بھی رہا ہے. تقریباً 10% یعنی 10 ٹائمز اس میں جو ہے پھیلاؤ میں تیزی آئی ہے ورلڈ اوور. اب خطرہ یہی ہے کہ یہی جو وائرس یہاں پہ لاحق ہو رہا ہے، اگر ہم نے اس کو بھی
سختی سے اگریسو طریقے سے نہ روکا تو پھر یہ چیز ایک دم ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، جس میں ایکسپونینشل گروتھ کی طرف جا سکتی ہے. اس لیے تمام لوگوں کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، اور اس میں ہم سب لوگوں کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے گھر والے، اپنے عزیز، ہر ایک کی بچاؤ کے لیے سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، تبھی ہم اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ٹھیک ہے عظیم چودھری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. اس سے پہلے کہ میں مسرت صاحبہ کی طرف جاؤں، پہلے تھوڑے سا عوام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو غیر ذمہ داری اور غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے، یہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیا لوگوں کو اب خوف نہیں رہا اور کس SOPs پر عمل درآمد بالکل نہیں ہو رہا؟ باہر نکلیں آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن پچھلی دفعہ یہ صورتحال ہم جس سے دو چار ہوئے تھے، اس کی موجودگی میں حکومت نے جو اقدامات کیے اور جس طرح پبلک نے رسپانس کیا، جیسے پرائم منسٹر بھی ذکر کر رہے تھے مسجدوں کا، جی بالکل، باوجود اس کے کہ دنیا بھر میں مسجدیں بند ہو گئیں، بیت اللہ اور مسجد نبوی بھی بند ہوئیں، لیکن پاکستان میں مسجدیں کھلی رہی لیکن SOP پر عمل کیا گیا، صحیح، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ اس بات کا احساس ہوا. اور تب بہت ساری دکانوں کے اوقات بھی تھے، وہ بھی طے کر دیے گئے تھے، کچھ چیزیں بند کر دی گئی تھی. اس کی وجہ سے اکانومی پر ایک اثر پڑا تھا، اور یہ چاہتے ہوئے کہ اب اکانومی پر اثر نہ پڑے، دوسرا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ طریقہ کار صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، بالکل صحیح، اور آپ کا اور میرا جتنا فاصلہ ہے اس سے کم فاصلہ نہ رکھا جائے. اگر ہم ماسک پہنیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، فاصلہ رکھیں گے، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم کسی دوسرے کے لیے یہ مرض جو ہے وہ لے کر نہ جا رہے ہوں، اور کوئی دوسرا ہمارے لیے لے کر نہ آ رہا ہو. یہ جو جلسے جلوس ہے یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ آئین کے تحت کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر زندگی ہوگی تو جلسے جلوس بھی کسی نتیجے تک پہنچائیں گے. ویسے جلسے جلوسوں سے ہوتا کچھ نہیں ہے پاکستان میں، اور پاکستان کی پالیٹکس میں کچھ نہیں ہوگا. یہ ضرور ہوگا کہ لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مریض بن جائیں گے. پورا یورپ اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں کرفیو کا سما ہے. بالکل ایسا ہی ہے. امریکہ میں تقریباً انڈیا میں 1 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں. امریکہ کے انتخاب کا جو معاملہ ہے اس میں کرونا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ہم نے احتیاط کر لی تھی، ہم بچ گئے تھے. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو بیماری ہمارے لیے کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں کرے گی کہ وہ ہم پہ رحم کر جائے گی. اس نے تو حملہ کرنا ہے، وہ تو ایک اندیکھا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. اس نے حملہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم محفوظ ہوں گے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور اگر ہم محفوظ نہیں ہوں گے اپنے آپ میں تو وہ ہم پر حملہ آور ہوگا. دیکھیں سردیوں میں پاکستان میں انفلوئنزا بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو ڈسٹ کی وجہ بھی ہوتی ہے، نزلہ زکام لوگوں کو ہوتا ہے، لوگوں کو لنگز کی بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں سردیوں میں، بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے، بزرگوں کو بڑوں کو نمونیا ہو جاتا ہے. دل کے مریض اس بارے میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ ان کو احتیاط بہت زیادہ کرنی چاہیے، ڈائبیٹکس کو کرنی چاہیے، اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی طرح کا مرض رکھتے ہیں اور اس کے لیے دوائی لیتے ہیں ان کو تو بالکل اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو گھروں میں محدود کر لینا چاہیے. بلا ضرورت باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چند مہینے یا چند ہفتے شاپنگ نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ضروری ہے گرم کپڑے، اور اگر پچھلے سال کے بھی پہن لیں گے تو اس میں کوئی نہیں مارے گا، کوئی کباہت نہیں ہے. کچھ نہیں. ہم پہلے بھی آبزرو کر چکے ہیں نا، فرسٹ ویو میں بھی تو ہم نے سارے اقدامات کیے تھے. آپ نے جس طرح سے بڑی اچھی بات کی کہ محدود رہیں اور محفوظ رہیں، ہم نے اس پہ بہت کام کیا. میں چاہتی ہوں کہ ابھی ہم مسرت صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. مسرت صاحبہ، آج بھی NCC کا جو اجلاس ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب کا شروع سے ایک ہی سٹینس رہا ہے کہ ہم نے سب چیزوں کو بند نہیں کرنا. ہم نہیں چاہتے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ وائرس سے ان کو بچاتے بچاتے ہم انہیں بھوک سے مار دیں. ابھی بھی یہی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے کاروباری زندگی جو ہے وہ بالکل معطل نہیں کرنا، فیزز میں چلیں گے. اس کو بھی ایک فیز ہی سمجھا جائے. آج بھی جو اعلانات ہوئے ہیں، لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کیسے کروایا جائے. اس کے لیے گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am very thankful to PTV News and بالخصوص آپ کی.
اس میں ہمیں تمام میڈیا، پاکستان کے میڈیا کو اگر میں یہ کریڈٹ دوں، جس میں پی ٹی وی آف کورس سر فہرست ہے کہ اس ساری کیمپین میں جس میں اویئرنیس، پہلے جو فرسٹ ویو آئی تھی اس میں پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج مجھے لگتا تھا دیٹ واز اویئرنیس، کہ اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آ جائے، کہ کیونکہ باہر کے لوگ آپ کو پتا ہے دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ، ان کو سمجھ آتی ہے چیزوں کی. ہماری قوم تو بہت ساری چیزوں میں ریزسٹ کرنے پہ لگا دیتی ہے، تو ہماری بہت انرجیز لگی جس میں میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا. لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اویئرنیس ایشو نہیں رہا. ایوری بڈی نوز کہ یہ اس کی پریکاشنز کیا ہے اور یہ وائرس کتنا لیتھل ہے. اور ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس دفعہ یہ زیادہ لیتھل ہے کیونکہ یہ میوٹیٹ کر گیا ہے. اور اس کے بعد ابھی جتنی بھی جو ڈیتھس آ رہی ہیں اس میں اس دفعہ ایک تو ہائی ہے اور پھر ود ان فیو ڈیز، یعنی کہ جو ریئیکشن ٹائم ہے یا جو کسی کا ٹریٹمنٹ ٹائم پہلے جو ریکوائرڈ تھا اس کی نسبت آدھے ٹائم میں یا فیو ڈیز کے اندر جو پیشنٹ جو ہے نا خدا نہ خواستہ ان کی موت ہو رہی ہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی ہے، دیکھیں فرسٹ ویو اس کے پیچھے بہت زیادہ فیکٹرز تھے. لوگ ڈرے ہوئے تھے اور ایکسٹرا کیئرنگ تھے، اور ایک سرٹن طبقے نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے ایک اویئرنیس بھی جلدی تیزی سے پھیلی اور لوگ ڈرے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. جب پاکستان پہ کرم ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس میں سے نکل گئے اور اس طرح سے اس کا امپیکٹ نہیں آیا. تو اس دفعہ جو سیکنڈ ویو ہے جو بہت لیتھل ہے، لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے. آپ ٹرسٹ نہیں کہ ہم میرے سے ابھی جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ میری کچھ فرینڈز ہیں یا جو سول سوسائٹی سے یا مختلف طبقوں سے لوگ پوچھے کہ بتائیں کیا واقعی ہے، کیا آپ لوگ واقعی، یہ سب سے مہلک چیز یہ مجھے لگتا ہے ثابت ہو رہی ہے کہ لوگ سیریس نہیں لے رہے. نمبر 1. نمبر 2، آگے یہ دیکھیں کہ جب فرسٹ ویو آئی تھی پاکستان میں تو اس وقت ویدر واز فیوریبل بیکاز ہم گرمی کی طرف جا رہے تھے. صحیح. اب اس وقت جب یہ سیکنڈ ویو آئی ہے اور اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہے، یہ زیادہ لیتھل ہے، اور ساتھ آگے ہارڈ ویدر ہمیں فیس کرنا ہے جس میں آلریڈی ڈاکٹر صاحب یا جو بھی آپ کے اینالسٹ ابھی فرما رہے تھے کہ اس میں آپ کے ملک کی انفیکشن ریٹ آلریڈی زیادہ ہے، بچوں کو نمونیا، بزرگوں کو کی شکایت اور بہت سارے انفیکشن تو رہتے ہی ہیں. بیکاز ہم ہمیشہ بات کرتے تھے لاسٹ ٹائم بھی کہ ریٹائرمنٹ باقی تمام جتنے بھی انفیکشس ڈیزیز ہیں انہوں نے نہیں لی ڈیو ٹو کووڈ، وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک یہ بہت بڑی آفت. تو ابھی میری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے کہ اس کو جو جتنا جلدی سیریس لے گا وہ اپنے اوپر سب سے پہلے اور اپنی فیملی اینڈ دین اپنی کمیونٹی کے اوپر احسان کرے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا 22 کروڑ کا ملک ہے تو آپ کے پاس 22 کروڑ کی ایڈمنسٹریشن موجود نہیں ہے جو ہر بندے کے اوپر کھڑے ہو کے ان کو بتائے کہ آپ نے ماسک بھی پہننا ہے. ماسک لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، جہاں 4 لوگ ماسک کو ہٹا کے چن کے اوپر سوانس اور چن واٹ سے یہ آپ نے اپنے منہ اور ناک کو کور کرنا ہے. تو اس کے بعد اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اب جتنا جلدی لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اٹس اے ریالٹی، وی شوڈ ناؤ لرن کرونا. ٹھیک ہے. کی کوئی ویکسین یا ٹریٹمنٹ نہیں آتی. اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب بجا فرما رہے ہیں کہ آپ 22 کروڑ کو ہم کیسے فیڈ کریں. ہم نے کاروبار کو ہم بند 100% کے ساتھ چلائیں گے، لیکن جو فضولیات ہے وہ ہم خود سوسائٹی خود بند کر سکتے ہیں. کہ لوگ شادیوں کے 10 فنکشن کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی گیدرنگ کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے بھی ایک کال ہے کہ انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ود ان نو ٹائم اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو کس طرح سے سسپینڈ کر دیا ایکٹیویٹی سے. جتنی لائف بزی تھی، کمرشل تھی، تو ہمارے لیے جو سب سے اور اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، بالکل پوری دنیا میں صورتحال یہی ہے. پاکستان کی جو پالیسیز رہی ہیں فرسٹ ویو میں بھی اور پوری دنیا میں اس کو سراہا بھی گیا. ابھی بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ ایسی پالیسیز بنائی جائیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے. ابھی مجھے ڈاکٹر شمائل صاحب کی طرف جانا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا، موسم اب تبدیل ہو گیا، بہت سردی کا آغاز ہو چکا ہے پراپر، تو بہت ساری سمٹمز جو ہیں وہ اوور لیپ کرتی ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہو پائے گا، ایک عام آدمی اگر انالیسس کرنا چاہے ایگزامن کرنا چاہے اپنی سمپٹمز کو کہ وہ سردی کا شکار ہے، صرف فلو ہے اسے، یا خدا نخواستہ وہ وائرس کا شکار ہو گیا. اور ہر بندہ جو ہے وہ ٹیسٹ بھی نہیں کروا پا رہا. ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بہت نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے. تو سر یہ ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے، اس کے فہم کے لیے کیا بتائیں گے آپ بینگ اے ہیلتھ ایکسپرٹ کہ کس طرح سے ہم فالو کر سکتے ہیں اپنی سمپٹمز کو؟ دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو ہے، سب سے سستی اور سب سے آسان چیز اور سہل چیز یہی ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی ماسک ہو وہ پہنیں
خاص طور پہ ایسی جگہ پر جہاں پر زیادہ لوگ ہوں. پہلی بات یہ کہ ایسی جگہ پر نہ جائیں جس طرح ابھی ڈسکشن ہو رہا تھا جہاں پر زیادہ لوگوں کا ہجوم ہو. ایسی جگہوں کا ویسے بھی حکومت نے اب جو نئے دوبارہ سے امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں شاید سکولز کی طرف یا اور ایسی جگہیں شادی ہالز یا اور ایسی جگہیں جہاں پہ لوگوں کا ہجوم ہے یا جیسے اب جلسے جلوس ہیں ان کے اوپر پابندی اگر لگے گی تو یہ ایک سپر اسپریڈر کی یعنی کہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ زیادہ لوگ یعنی کہ اگر کوئی ایکٹیو ہے تو وہ اسپریڈ کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کو روکنے کے لیے ایسی جگہ پہ نہ جائیں ماں سوائے اس کے کہ اگر کوئی ضرورت ہے جانے کی تو اور اگر جائیں تو وہ ماسک ہر صورت استعمال کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2 ظاہری بات ہے سردی کا موسم ہے اسموگ کا موسم ہے. ماسک کا ایک اور فائدہ ہے کہ آپ کو فلو اور انفلوئنزا سے بھی کچھ نہ کچھ بچت ملے گی اور پھر جو آلودگی ہے سردی کے موسم کے اندر جو بڑھ جاتی ہے ہمارے خاص طور پہ نارتھ حصے میں پاکستان کے زیادہ اس سے اور جو دوسری بیماریاں اس میں بھی کمی ہوگی تو یہ ایک اضافی فائدہ ہے لوگوں کو. صحیح بالکل درست. یہ کہ گھر کے اندر یا ایسی جگہ کے اندر جو ہے اس کو اپنی کھڑکیوں کو اور اپنی چیزوں کو یعنی باہر سے آلودگی کو روکیں کیونکہ آلودگی کے اندر یہ انہینس ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی آلودگی کے اندر یہ انہینس ہونے کے چانسز ہیں اور یہ بھی ایک ریزن بن رہا ہے اس کے پھیلاؤ میں اضافے میں. تو یہ تمام چیزیں اب خدا نخواستہ اگر کسی کو ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو احتیاطی تدابیر ہیں کوارنٹین کی علیحدہ کرنے کی فیملی سے یا باقی لوگوں سے تاکہ اس کی تشہیر کو روکا جائے. اور میں ایک چیز کا یہاں پہ ضرور مینشن کروں گا کہ یہ جو اس کی سینسٹیوٹی بڑھی ہے پھیلاؤ بڑھا ہے اس میں بدقسمتی سے اب دیکھنے میں آ رہا ہے انٹرنیشنلی کہ ینگر پاپولیشن کے اندر بھی یعنی کہ جو پہلے اتنا کنسیڈر نہیں ہوتا تھا ان میں بھی اس کے اندر اس دفعہ زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں کیسز. تو یہ ایک چیز جو ہے اب یہ ایک خطرے کی بات ہے اور اس کو قومی فریضہ سمجھ کے ہر شخص جو ہے اس کو اپنے اوپر وہ کرے اور انتظار نہ کرے کہ کوئی اس کو بتائے. اس کو ایز اے قومی فریضہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ہماری قوم کی بقا کے لیے اور بہتری کے لیے آنے والے جو چند ماہ ہیں یہ بڑے اہم ہوں گے ورنہ یہ ہمارے علاقے میں ہمارے ملک میں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ری انفیکشن کے حوالے سے بھی مجھے بتائیے گا کہ کس حد تک چانسز ہوتے ہیں. پہلے ایک عام خیال لوگوں کا یہ تھا کہ شاید جو ایک شخص گزر چکا اس وائرس سے اب وہ دوبارہ اس کا شکار نہیں ہوگا. دیکھیں ری انفیکشن کے بارے میں جو دنیا بھر میں بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ری انفیکشن ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب تک اتنی جو ویکسینز آتی جا رہی ہیں اور ان کی سکسیس آ رہی ہے اس کا بھی جو بنیادی جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کے جسم کے اندر یہ وائرس جاتا ہے تو آپ کی جو قوت مدافعت ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوبارہ سے اگر یہ وائرس آئے تو اس کا یہ مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن ایسے کیسز تو آئے ڈاکٹر صاحب میں ری انفیکشن سے جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی یعنی کہ حتمی کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے اور ابھی بائی اینڈ لارج پوری دنیا میں CDC WHO تمام جو بڑے بڑے جو ادارے جو ریسرچ کے بھی ہیں ان کا یہی یقین ہے خاص طور پہ ویکسینز بنانے والے بھی جو ہیں کہ یہ دوبارہ سے ری انفیکٹ نہیں کرتا اور یہ وائرس کے خلاف جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے وہ آپ کو دوبارہ ری انفیکشن سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے. عظیم چودھری صاحب اس وقت جو حکومت نے آج بھی جو اناؤنسمنٹس کی ہیں اب 300 لوگوں کا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تقریبات ہے شادی بیاہ کا کوئی فنکشن ہے تو آپ اس کو اندر نہیں کریں گے باہر کریں اوپن ایئر میں کریں لیکن 300 سے زائد اس میں لوگ شامل نہ ہوں. مساجد کے حوالے سے بھی جو رمضان المبارک میں تھے انہیں SOPs پر عمل درآمد کیا جائے. سکولز کا تعلیمی اداروں کا کہا ہے کہ نیکسٹ ویک میں اس کے لیے فیصلہ کریں گے ہم. تو اور ایک اس سے پہلے بھی جو خبر آ گئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے 21 نومبر کو رشکئی کا ایک وہاں پہ عوامی اجتماع تھا اکنامک زون کا افتتاح کرنا تھا لیکن اس کو انہوں نے منسوخ کر دیا ہے NCOSO کے ریکمنڈیشنز کے مطابق. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ اگر منسوخ کر رہی ہے جلسے جلوس PDM کی ہماری اپوزیشن کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں سیاست بعد میں آتی ہے آپ کسی بھی پارٹی کے سربراہ ہیں یہ سب چلتا رہے گا لیکن سب سے ضروری اگر آپ مخلص ہیں عوام سے تو آپ کو ان کی صحت جو ہے وہ عزیز ہونی چاہیے. ابھی کل بھی میں نے دیکھا مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ملتان کا جلسہ ہوگا باقی بھی جلسے جلوس ہوں گے تو اب اس سارے سینیریو میں ذمہ داری کس پر عائد کریں؟ دیکھیں برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کووڈ ہوا امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ہوا پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو ہوا گورنر کو ہوا فیڈرل منسٹر کو ہوا چیف منسٹر کو ہوا سندھ کے. یہ پسند سے نہیں آئے گی وبا کہ مجھے آئے گی باقیوں کو نہیں آئے گی. پہلے تو یہ ہم ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایک وبا ہے اس کا کوئی بھی شکار ہو سکتا ہے اور وہ بہترین شکار ہوگا جو احتیاط نہیں کرے گا.
اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہم اس سے بچ جائیں گے. جہاں تک 300 لوگوں کا یہ معاملہ ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شادی بیاہ کے لیے 25-30 لوگ سر ہی یہ کافی مجھے ہیں. آگے جا کے اور بھی شرنک ہوں گے, آگے جا کے آپ دیکھیے گا یہ اور بھی کم ہو جائیں گے. مطلب میرے اپنے گھر میں شادی ہوئی تو 12 لوگ تھے, اور 12 لوگ اگر دلہن لے کر آگے ہیں تو باقی جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے. ولیمہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو کریں, وہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. حکومت نے میرا خیال ہے زیادہ لچک بھی دی ہے, اس کو کم کرنا چاہیے. 1000 سے 500 پہ آئے نا, اب 300 پہ مجھے لگتا ہے اگلے ہفتے میں اور مزید کم ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ درست فرما رہے ہیں. باقی جہاں تک رہ گئے سیاسی جلسے, جب آپ سیاسی جلسہ کرتے ہیں تو وہ صرف جلسہ نہیں ہوتا, وہ لوگ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ آپ کی سانس کی جو گرماہٹ ہے وہ دوسرے لوگ محسوس کر سکتے ہوتے ہیں جب پیک ہوتا ہے جلسہ. اور جب آپ اس کی تیاری, جب آپ نے ماسک بھی نہ پہنا جب ماسک نہ پہنا ہو تو وہی امیجن کریں کہ کیا سچویشن ہوگی. آپ ایک دوسرے کو صرف بیماری دینے کے لیے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, وہ حکومت ہو, وہ زید ہو, وہ بکر ہو. میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ یہ تو بہت ضروری تھا, آئینی معاملات تھا کہ گلگت بلتستان کے انتخاب ہوتے. اب جو باقی جلسے ہیں ان کو اس وقت تک مؤخر کر دیں, تمام کے تمام. پی ڈی ایم بھی حکومت نے تو کر دیا, باقی معاملات کو بھی, کہ یہ جس وقت اس بیماری سے ہم نجات حاصل کر لیں یا یہ کم ہو جائے اور ہم یہ محسوس کریں کہ اب اس سے ہم خطرے میں سے باہر نکل آئے ہیں, تو آپ 100 جلسے کریں, آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جلسہ کریں, آپ کو کوئی نہیں روکتا جلسہ کرنے سے, قطعاً کوئی نہیں روکتا. سیاست چلتی رہے گی, 2-3 مہینے 4 مہینے احتیاط کر لیں. لیکن سڑکوں کو آپ آ کے بند کر دیں اور اس پر آپ دھرنے دینے کی کوشش کریں, تو پھر حکومت ایسے معاملات میں پبلک کی حفاظت کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ان کے دین کے لیے, ان کی املاک کے لیے, ان کے مال کے لیے, ان کی جان کے لیے, پھر حکومت کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر سخت قدم اٹھائے اور اس میں دیر نہ کی جائے. اگر حکومت سخت قدم نہیں اٹھائے گی تو پھر حکومت پہ ذمہ داری آ جائے گی کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا اور اس نے نہیں کیا. میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے پاکستان کے میڈیا کو بھی اور پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی, کہ اگر لوگ ہوں گے تو یہی آپ کے ووٹر ہوں گے, یہی آپ کی سیاست کو لے کر آگے چلیں گے. اور اگر آپ ان کی موت کا انتظام کریں گے کہ یہ جلسے جلوسوں میں وائرس لے کر جائیں, تو ہسپتالوں کے باہر ویسے لائنیں لگیں گی جیسے امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی اور دوسرے ملکوں میں لگی, کہ لوگ 1-1 کلومیٹر تک پڑے ہوئے تھے سڑکوں پر اور ان کو پوچھنے والا, دوا دینے والا کوئی نہیں تھا. صحیح, بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. ذمہ داری عام عوام پر بھی ہے کہ انفرادی طور پر بھی ذمہ داری, لیکن اس کے علاوہ وہ لیڈرز جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت قریب سمجھتے ہیں, عوام کو بہت قریب سمجھتے ہیں, ان کے ووٹ سے وہ آتے ہیں الیکٹ ہو کے, تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام سے صرف دعووں کی حد تک محبت نہ کریں بلکہ پریکٹیکلی بھی اس کے لیے کچھ کریں. ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بھی اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج کا ہاتھ دھونا کل کے ہاتھ ملنے سے بہتر ہے. آج کا فیس ماسک کل کے آکسیجن ماسک سے بہتر ہے. آج کا 6 فٹ کا فاصلہ کل کی 6 فٹ گہرائی سے بہتر ہے. احتیاط کریں, احتیاط بہتر ہے, کیونکہ وبا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. کورونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پہ کال کریں. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت, ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت بر وقت.
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, कोविड-19 के हवाले से बात कर रहे हैं। 10 दिनों में 4 गुना केसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं, उसमें इजाफा हो चुका है। अब हमें किस तरह से बिहेव करना है, क्या करना है, कैसे इससे जंग करनी है, इस पे गुफ्तगू जारी है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब की तरफ मैं जाऊंगी। मुसर्रत साहिबा, इस वक्त मुझे ये बताइएगा कि अभी जो बात हुई अजीम चौधरी साहब से कि जिम्मेदारी आवाम की भी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इनफरादी तौर पर अपने आप को इससे बचाएं, लेकिन जब इतना शोर हंगामा होगा मुल्क में, जब आप लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करेंगे और उनके मुख्तलिफ मसाइल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे और जलसे जलूस की शक्लों में लोगों को हजारों की तादाद में घर से बाहर लाना चाहेंगे, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को बचाए? क्या सिर्फ हुकूमत इकदाम करे या हमारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका क्या स्टैंस होना चाहिए? किस तरह से बिहेव करना चाहिए उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो जो इस तरह के क्राइसिस होते हैं, इट्स अ पेंडेमिक एंड देन इट वाज कन्वर्टेड टू एंडेमिक। ये जैसे अभी भाई फरमा रहे थे, बजा उन्होंने बात की कि ये हमारा सबका कौमी फरीजा है और इस सेक्शन में नहीं देखना कि ये गवर्नमेंट साइड के लोग हैं या ये अपोजिशन से रिलेटेड लोग हैं। बिल्कुल देखें, जितने भी जितने भी जिंदगी के मामलात हैं, जितने भी कारोबार हैं, देखें अगर लाइफ है तो ये सब कुछ है, पॉलिटिक्स, बिजनेस, शादियां, व्हाटएवर। बट अगर हम बचेंगे तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और अगर हमने अपनी कुछ जाती गेन के लिए या अपने कुछ मकासद के हसूल के लिए लोगों को इस तरह से एक्सपोज किया और एक इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको फैलाने का रोल प्ले किया, जिस साइड से भी हो, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उससे अगली बात गवर्नमेंट की जो मैं बात करूं, देखें जब तक अब हमारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ये है कि एनसीओसी एक बहुत बड़ा फोरम है जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल एलीट नहीं बैठती फैसला साजी के लिए। इसमें हमें असिस्ट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के लोग, एक्सपर्ट के जो पूरी दुनिया में ये जो पेंडेमिक है इसके जो फैलाव, इसकी इंटेंसिटी, उसको मद्देनजर रखे कि थ्रेशोल्ड पॉइंट कौन सा होगा जिससे हमें स्टेज 1 पे जाना है। मैं बात कर रही हूँ ये एहतियाती तदाबीर के हवाले, ठीक है, और स्टेप 2 एंड देन फिर एक्सट्रीम इज लॉकडाउन कंप्लीट या व्हाटएवर। अभी एनसीओसी ने जो डिसाइड किया उसके हिसाब से बहुत क्लोजली हम मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशन को। जैसे कि अभी स्कूल कंडीशनल विद एसओपीज, आपको पता है सख्ती कर दी गई है जिसमें 0 टॉलरेंस होगी इंशाल्लाह हमारी। और हम आवाम से एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा के वास्ते इसमें जो गवर्नमेंट का कंसर्न है वो आपकी जिंदगी बचाना है, और अगर किसी एक की लापरवाही की वजह से वो अपनी पूरी फैमिली और पूरी कम्युनिटी को अगर इन्फेक्शन ट्रांसफर करता है तो ये बहुत बड़ा, मैं तो कहती हूँ गुनाह कबीरा। तो मुसर्रत साहिबा, जो गुनाह कबीरा ये कर रहे हैं, जो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, आप किस किस्म के सख्त एक्शन ले सकते हैं उनके खिलाफ? ये एक बड़ा चैलेंज भी है आपके लिए। जी देखें, अभी फिल वक्त जो है किस हद तक जाएंगे आप? जी अभी देखें कि फर्ज करें कि अभी शादियों के ऊपर हमने जो अपना थ्रेशोल्ड पॉइंट दिया है कि नॉट मोर देन 300, उसमें अगर वायलेशन होगी है, जो भी एसओपीज आज एनसीओसी ने हमने सारे वो एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके थ्रू बता दिए। इसके बाद जलसे जुलूस पे चाहे वो गवर्नमेंट की साइड हो या कोई भी हो, किसी भी किस्म का इज्तिमा बैन है, बंद है, उसके ऊपर दफा 144 भी लगेगी। और जितने भी, और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो हमने पंजाब में एक एक्ट पास किया था। उसकी वजह यह है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर जो आपके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, जैसे आप बाहर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जलसा जुलूस कर सकते हैं, और बाहर की दुनिया जिनको हम फैसिनेट करते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वहां पे तो तमाम जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो मुअत्तल हुए थे, आपको पता ही होगा ना। उसके बाद अभी हम ये कर रहे हैं कि हम लोगों को विद एसओपीज उनका कारोबार और उनके जो बेसिक मामलात हैं, काम, जॉब पे जाना, ये वो मास्क के बगैर बिल्कुल नहीं निकला जाएगा, जुर्माना किया जाएगा, गैदरिंग पे टोटल पाबंदी है। उसके बाद ये है स्टेज 1 जो आज डिसाइड हुई है, ठीक है। 1 वीक खुदा ना खासा अगर सिचुएशन ऐसी है जिससे हमें खतरा होता है कि स्कूलों के अंदर इन्फेक्शन बढ़ने का चांस है, बिकॉज अब ये बच्चों को और हर एज ग्रुप को इन्फेक्ट कर रहा है, और अब इस दफा छोटी एज में भी रेशो कोई अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, यानी कि खुशाइन बात नहीं है। उसमें फिर हम स्कूल्स को भी कर सकते हैं। देन इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला वो सिचुएशन ना लेके जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन पे जाना पड़े। अभी हमारी ऑप्शन फिल वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की है, और मेरी अपील है लोगों से कि इस माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन तक ही अगर हम रहें तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे सारे चैलेंजेस ही बहुत बड़े हैं,
हमारे मुल्क में गुर्बत है, लोगों के 2 वक्त की रोटी का मसला है। उसके साथ साथ हम ये देखें कि ये हमें पता भी नहीं है कि ये अगले 1 साल चल रहा है, मजीद 2 साल चल रहा है। तो इसलिए खुदा के वास्ते आप जो भी आपको कह रहे हैं, हम इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशरी आपकी जात है, आप खुद है, देन आपकी कौम है, आपकी फैमिली है। ठीक है, समझने की जरूरत है, ये सब कुछ करने के लिए लाइफ पड़ी है। पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखें, ऑपोजिशन अगर हम रहेंगे तो फिर हम पॉलिटिक्स करेंगे, ये समझने की जरूरत है। ये तो बड़ा बुनियादी नुक्ता है, बड़ा सादा सा ये पॉइंट है जिसको हर एक को समझने की जरूरत है, चाहे वो अवाम हो या हमारे लीडर्स हो। मुझे इजाजत दीजिएगा, डॉक्टर इस्माइल साहब की तरफ जाना है मुझे। मुसर्रत साहबा, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, डॉक्टर इस्माइल साहब की तरफ जाना है। डॉक्टर इस्माइल साहब, आप इकोनॉमी पे भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अभी एक बड़ी अच्छी खबर आई थी कोविड के दिनों में, जब पूरी दुनिया जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे मसाइल थे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 100% फॉल हो गई है इस वक्त, और 50,000 पावर लूम्स जो हैं वो चल रही हैं। 30,000 कहा ये जा रहा है कि मजीद भी खुलने का इसमें चांस है, और लाखों के हिसाब से लोग जो हैं वो उनको रोजगार मुहैया किया जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो सर, ये भी एक बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए है। आपकी मौशी जो पॉलिसीज थी वो कामयाब हो गई, लेकिन अब बात यह है कि वो कोविड के दिनों में हुई है। अब क्या किस किस्म की हिफाजत हमें करनी है, और हमारे जो सनतकार हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे जो मालिकान हैं, मिल मालिकान हैं, उनकी अब क्या जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो अपने लोगों को बचाएं, SOPs पर अमल कराएं? अब क्या एक्सपेक्ट करे गवर्नमेंट उनसे? देखिए, बमुश्किल अभी इकोनॉमी जो है वो अपने पैरों पे खड़ी होने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह आपने बताया कि टेक्सटाइल्स, ये बाकी दुनिया की जो टेक्सटाइल्स या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जब प्रोडक्टिविटी कम हुई है, हमें वो मौका मिला है कि वो जो जगह है वो पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। और ये एक मौका है कि जब इकोनॉमी अब दोबारा से बतदरीज किसी तरीके से खड़ी हो रही है, सर्वाइव कर रही है, और लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रही है, इन हालात में ये लापरवाही जो है हमें वापस धकेल सकती है। जिस तरह भी जिक्र हुआ कि खुदा ना खास्ता लॉकडाउन किया तो फिर दोबारा से वो तमाम प्रोडक्टिविटी और सप्लाई चेन रुक सकती है। तो इसलिए मैसेज ये होगा मिल मालकान को, या जो ऐसे फैक्ट्री ओनर्स या मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं, कि वो अपने अहाते के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर जीरो टॉलरेंस रखें, और इसको जिसे कहते हैं इन रियलिटी, इस वजह से नहीं कि कोई हुकूमत का कारिंदा आके उनको जबरदस्ती करेगा, वो अपना फर्ज समझते हुए कि ये करना इसलिए जरूरी है, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अपनी आउटपुट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये इकोनॉमी के लिए बड़ा जरूरी है, तमाम लोगों का समझना जरूरी है, चाहे वो रिटेलर हैं, चाहे वो बिजनेस के किसी भी मुल्क के उससे ताल्लुक है, सर्विसेज से या किसी से, कि हर एक ने कोशिश करनी है कि हम इस पे प्रेशर करें, लोगों को मजबूर करें, और लोगों को समझाएं कि ये उनके हक में, मुल्क के हक में, अपनी कम्युनिटी के हक में, अपने शहर के हक में बेहतर है। और इस वक्त हमारे हालात जो हैं वो हमें ये इजाजत नहीं देते कि हम इस तरह का मजीद लॉकडाउन करके पूरे पहिए को दोबारा रोकें, और फिर से हम इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसकी वजह से लोग जॉबलेसनेस में इजाफा और मजीद जो इकोनॉमी है वो नीचे की तरफ को जाए। ठीक है, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। डॉक्टर साहब, जरा मुझे साथ ही ये भी बता दीजिएगा, अब आप बीइंग अ हेल्थ एक्सपर्ट बात कर रहे हैं मुझसे, कि किस किस्म की अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। अभी फर्स्ट वेव भी जब थी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी, बहुत सारी अद्वियात के हवाले से, देसी टोटकों के हवाले से बताया जा रहा था। अब सेकेंड वेव में भी ऑब्वियसली वही सारी चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आएंगी। तो एक शख्स जो ये प्रोग्राम देख रहा है उसके लिए, उसके फहम के लिए क्या बताएंगे सर आप? देखिए, मेनली तो जो सिंपल जो पेन किलर्स या जो बुखार को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सबसे अहम तो वही कंसिडर होता है। लेकिन खुदा ना खास्ता जब किसी की सिचुएशन, चूंकि आपको पता है कि 90% के करीब या उससे ज्यादा लोग जो हैं वो तो बहुत अच्छी तरह हील हो जाते हैं, सिर्फ वो लोग जो क्रिटिकल या सीरियस उसके अंदर जाते हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो, और उस सूरत में उनको अपने जो हुकूमत के यानी कि डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं या और जो हॉस्पिटल्स उनके करीब हैं वहां पे वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो फिर उनके जेर साया जो दूसरी अद्वियात हैं वो उनके जेर साया ली जाएं। लेकिन इसके अलावा मैं जनरली बात कर सकता हूं कि अपनी जनरल इम्यूनिटी
امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی تدابیر ایک نارمل حالات میں کرتے ہیں, جیسے فلو سے بچنے کے لیے یا کولڈ سے بچنے کے لیے, وہ چیزیں کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے, جس میں مختلف آپ کہہ سکتے ہیں ملٹی وائٹامنس کا استعمال ہے یا وائٹامن سی کا استعمال ہے, اچھی غذا کا استعمال ہے اور ایک بیلنس ڈائٹ کا استعمال ہے, وہ بہترین ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو جیسے ایک بخار کے لیے ہوتا ہے بھاپ لینا, وہ لینا, تو وہ تمام چیزیں تدابیر میں آ جاتی ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر سیریس ہو تو پھر ہاسپٹلائز ہوتے ہیں اور اس میں پھر انجیکٹیبلز یا وہ انڈر گائیڈنس آف ڈاکٹر ہی تجویز جو کریں ان کے مطابق ہی لیں. ٹھیک ہے. عظیم چودھری صاحب, میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی اگر میں وہ کہوں تو وہ ضروری ہوگا. تو ہم لوگ کیا کوئی اس قسم کی کیمپین سوشل میڈیا پہ شروع کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں میرا خیال ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں. پہلے بھی ہم نے یہی آبزرو کیا کہ وہ 5-6 مہینے میں جو ہجان رہا, جو خوف پیدا کیا جاتا رہا, صحیح چیزیں لوگوں تک پہنچائی نہیں جاتی رہیں. ابھی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے پراپرلی آپ اس فورم کو یوز کر کے لوگوں تک معلومات پہنچا سکتے ہیں, ان تک اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ اجازت دیجیے ابھی شروع کر دیتا ہوں. جی جی. 27 تاریخ کو کراچی میں ایک منگنی ہو رہی ہے, ایک بڑے سیاسی گھرانے کی ایک بچی کی منگنی ہو رہی ہے, جس میں کئی ہزار لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے اور ان کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ وہ ٹیسٹ کروا کے آئیں. 10,000 روپے کا ٹیسٹ ہوگا, آنے جانے کا کرایہ ڈال کے, ہوٹل کا خرچہ ڈال کے لاکھ روپیہ کم از کم ایک دن کا بن جائے گا. اگر یہ وہاں پہ جانے والے بھی آپ کے اور میرے جیسے تو نہیں ہوں گے نا؟ جی, جو جانے والے ہوں گے وہ گفٹ ساتھ لے کر وہ جائیں گے, آرام سے 10,000 کا ٹیسٹ کروا لیں گے. تو بہتر ہے کہ میں اور بات کہنا چاہتا ہوں, بات کہہ لیں جی. اگر وہ لوگ جن کے ہاں یہ فنکشن ہے وہ اس بات, وہ ذمہ دار لوگ ہیں, بہت ذمہ دار لوگ ہیں, پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, وہ خود اگر لوگوں کو یہ معذرت کر لیں اور یہ کہیں کہ ہم اس کو فیملی فنکشن میں تبدیل کر رہے ہیں اور آپ یہ پیسے ہاسپٹلز کو دے کر بھی لیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہم خام خواہ کی بس تنقید کریں, مجھے یہ بتائیں ایک عام شہری کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنا رول کس طرح سے پلے کر سکتے ہیں؟ جو آپ کی ذمہ داری, آپ لکھتے بھی ہیں, آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ چاہے وہ استاد ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, یا کسی بھی اس کے شعبے سے تعلق ہے, صحافت سے تعلق ہے, وہ کس طرح سے اپنی ذمہ داری نبھائے. یہ بڑا مشکل وقت ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں معانقہ کرنا سنت کے طور پر لیا جاتا ہے, اور معانقہ کرتے ہوئے بھی وہی معاملہ ہوگا جو جلسے جلوس پہ جاتے ہوئے ہوگا. میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اگر ہم معانقہ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر ہم یہاں ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ ہم آپ سے سلامتی جو ہے اس کے لیے دعا گو ہیں, تو سلامتی ہی کی دعا ہے نا. اور دوسرا بھی اگر یہی کر لے اور ہم اپنے فاصلوں میں اس بات کا احساس کر لیں کہ ہم کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہوں, تو پھر وہ جو رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, ان کے امتیوں پر یہ لازم ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں اور ان کے لیے زحمت کا کوئی سامان نہ کریں. دوسرا یہ کہ ہم اچھی خوراک کھائیں. ہم اگر ملاوٹ نہیں کریں تو بہت سارے لوگ اس سے بھی بچ جائیں گے کہ وہ اچھی خوراک کھائیں گے. اور یہ جو وائٹامن سی کا معاملہ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, پہلی دفعہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تب بھی یہ بات چلی تھی. بہت سارے لوگ جن کو یہ تکلیف آن پہنچے, انہیں چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں, اپنی پسند کی دوائیاں سیلف میڈیکیشن نہ کریں, اس سے احتیاط کریں. بخار اگر کی حالت ہے تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے, عام گولی کھائی جا سکتی ہے, لیکن اگر سنگین ہو گیا ہے معاملہ, میری عمر کے لوگوں کو اگر تکلیف ہو جائے تو سیلف میڈیکیشن نہ کریں. سر اب تو کسی بھی عمر کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں, سب بیٹری اسکیم. مجھے مسرہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہم کتنے ایکوپڈ ہیں, کتنے ہم تیار ہیں اگر کسی کو خدا نخواستہ وائرس کا وہ شکار ہوتا ہے تو فوری طور پر ہم یہ بھی منع کرتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں, آپ ہاسپٹل کا رخ کریں. تو کیا ہمارے ہاسپٹلز یہ بوجھ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا اس وقت ہماری کیپیسٹی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ اگر میں پنجاب کی بات کروں تو 11 کروڑ کا صوبہ ہے اور آپ کے پاس ٹوٹل پاپولیشن کو کور کرنے کے لیے دنیا کی بیسٹ ہیلتھ سسٹم اینڈ بیسٹ اکانومیز کے پاس بھی وسائل موجود نہیں تھے, نہ ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہاسپٹل پہ اپنے آپ کو جانے سے بچانا ہے. سب سے پہلا ٹاسک تو یہ ہونا چاہیے سب کا. اور جو لوگ آ جائیں گے ان کو تو آف کورس ہم کریں گے کیٹر. اس کی وجہ یہ کہ ہماری پہلے جو فرسٹ فیز میں ہماری جو ریہرسل ہوئی تھی, جس کے اندر ہم نے اپنی کیپیسٹی کو انہینس کیا,
टेस्ट कैपेसिटी बढ़ी, लेकिन अब तो ये डायग्नोस्टिक पे अब तो ये समझ आ जाती है कि ये कोविड है या नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि जो इसका पेशेंट होगा उसके टेस्ट तो होना ही है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट कैपेसिटी बहुत बड़ी है। BSL-3 लैब्स हमने डिविजनल हेडक्वार्टर से फिर आगे फिर हम लोग तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी अब इंशाल्लाह हम इसको लेके जाएंगे। उसके बाद जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी है वो भी हमने बढ़ाई, जैसे हमारे पास एक्सपो की जो फैसिलिटी हमने डेवलप की थी, जितनी भी प्रीवियस डेवलप्ड हमारी फैसिलिटीज थी उनको रीएक्टिव हम करने जा रहे हैं। बट उससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वो भी चंद लाख होंगी। वी नीड टू लाइक रिमेंबर दिस थिंग कि वो लाखों में होंगी, वो करोड़ों में नहीं होंगी। जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जितनी भी कैपेसिटीज हैं, तो हम 11 करोड़ है और हमें ये फिगर करोड़ों में लेके जाने से बचाना है। और उसका एक ही हल है, इस वक्त एक ही इलाज है, दैट इज एहतियात। कि खुदा के वास्ते अपने आप को बिला जरूरत एक्सपोजर से बचाएं, मास्क हर सूरत पहने, जिनके पास बहाना है कि नहीं है तो वो किसी कपड़े से, रुमाल से अपना नाक और मुंह ढांपें। फिर उसके बाद जो अगली चीज है कि अपने आप को बिला वजह रिस्क के लिए अगर एक्सपोज करना पड़ रहा है, वो मजबूरी है, अपने वर्क प्लेस और बाकी किसी एक्टिविटी के लिए बाहर मत निकलें। अपने बच्चों को एक्सपोजर मत दें बाहर का। एक स्मोक है, ऊपर से ये तो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए वैसे ही बड़ी हार्मफुल है। उसके साथ साथ जो अवेलेबल आपके पास अच्छा मील है उसमें वार्म चीजें लें, उसमें ऐसी चीजें लें जो जंक फूड ना हो, जो फ्राइड ज्यादा ना हो, ताकि आपकी हेल्थ यानी मुकम्मल एहतियात जो है वो उससे सिर्फ एहतियात ही एक ऐसी चीज है जिससे आप बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। डॉक्टर इस्माइल दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। कोविड-19 के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, इसका जो सबसे अच्छा इलाज है वो सिर्फ एहतियात है कि आप एहतियात करें, अपने आप को महदूद रखें, मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और क्यों अपनी जान का दुश्मन इंसान बन जाता है या दूसरे लोगों के उसमें आके कि अगर जलसे जुलूस के लिए, या उसमें हज़ारों लोग आखिर हमारी ही अवाम है ना, पाकिस्तान के लोग हैं जो मौजूद होते हैं वहाँ पर, या जिनको निकालने की कोशिश की जाती है। अपने घर का पहले सोचें, क्योंकि आप भी खुदा न खासा कैरियर हो सकते हैं, आप अपने बच्चों को इस मरज़ में मुब्तला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी जान जो है उसमें खुदा न खासा गवा सकते हैं। पाकिस्तान में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और सेकंड वेव बार बार बताया जा रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी खुद आपके ऊपर आयद होती है कि आप अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं और एहतियात करें, घरों के अंदर रहें। मुश्किल वक्त है, 2, 3, 4 महीने, ये वक्त ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन अगर आप एहतियात करेंगे तो तभी आप इससे बाहर आ सकेंगे। नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।